السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد پر ہے، وضاحت کریں۔ تو میرا بھائی یہ تو کھلم کھلا روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اگر عقائد صحیح نہ ہوں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے اعمال جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں۔ جس طرح ابلیس کی مثال سامنے ہے کہ اعمال تو اس کے بہت تھے، 1,20,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، چپے چپے پر سجدے کیے، لیکن اس کے عقائد صحیح نہیں تھے۔ اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، تو اس کے سارے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے اور فرشتوں کی سرداری سے ملعون کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یعنی قرآن پاک کا کسی ایک آیت یا ایک لفظ کا بھی انکار جو ہے وہ پھر اس کے خلاف یا اپنی عقل سے کچھ کہنا تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہی ابلیس نے کیا۔ اور اب آدمی جو ہے وہ بھی اگر اپنے خیال سے، اپنے علم سے قرآن پاک کی کسی آیت کا غلط مطلب کرے جو اللہ کے ہاں کچھ اور ہو اور وہ اپنی عقل سے کوئی اور مطلب اس کا نکالے تو پھر وہ بھی، اس کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ کفر میں گر جائے گا۔ جس طرح یہ مرزئی فرقہ ہے تو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی بدلا ہے۔ یہ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور سرکار آخری نبی ہیں۔ یہ لیتے ہیں اس کا مطلب کہ نبی آتے رہیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگایا کریں گے۔ ختم کا مطلب مہر لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جو مسلمان ہیں سب ان کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں۔ یہ فرقہ جو ہے یہ اب اسلام سے خارج ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی آدمی جو قرآن کی مخالفت، کسی ایک لفظ کی بھی مخالفت کرے یا قرآن کی کسی آیت کو کسی حدیث سے رد کرے تو اس کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا، پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف جلد اول 184 اور 185 نمبر احادیث مبارکہ ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور دوسری جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یعنی حدیث سے آپ قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتے، اور قرآن کے خلاف اگر حدیث ہوگی تو اس حدیث کو ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام سے نہیں ہے یا اس کا مطلب پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آیا۔ کہ اللہ کا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے کہ ایک آیت کے خلاف دوسری آیت آ جائے بعد میں تو پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث، مکی حدیثیں کتنی ایسی ہیں جو مدینہ پاک میں جا کر مدنی حدیثوں سے منسوخ ہو گئیں۔ سرکار یہی فرما رہے ہیں ان دو احادیث مبارکہ میں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کرتا ہے اور میرا کلام میرے بعض کلام کو منسوخ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے حرمت سجدہ تعظیم، اس کے 72 صفحے پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، جبکہ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا عقیدہ غلط ہو گیا، اسی لیے یہ فرقے جو ہیں پھر نبی پاک نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ دوسرا یہ اسی کتاب میں 104 صفحے پر احمد رضا خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سورہ یوسف 100 نمبر آیت میں موجود ہے
کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ 4 نمبر آیت ہے۔ تو اب یہ اس میں لکھتے ہیں 104 صفحے پر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ نبی، علم میں زیادہ، عمر میں زیادہ، اور اپنے بیٹے کو سجدہ کرے۔ یہ تو علم سے باہر، عقل سے باہر، سمجھ سے دور۔ اب اپنی عقل اور سمجھ کو قرآن کے خلاف یہ کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ سجدہ تعظیم کی مخالفت کرنے سے آدمی دیکھیں کافر نہیں ہوتا، لیکن اس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ فرقے سارے دوزخی ہوں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف اپنی عقل سے کچھ کہنا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا۔ تو یہ اس پر بہت غور کیا کریں میرے بھائی، میرا مشورہ ہے کہ ہمیشہ غور کر کے کچھ بھی کہیں اور قرآن کے خلاف بالکل نہ کہیں۔ نہیں سمجھ آتی چپ ہو جائیں یا کسی جاننے والے سے پوچھ لیں، پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ اپنی عقل سے قرآن کے خلاف کہہ کر تو پھر دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ اسی طرح حدیث جو ہے، حدیث کو رد کرنے کے لیے بھی دوسری حدیث بیان کرنی پڑے گی، پھر عقیدہ صحیح ہے کہ ایک حدیث اگر منسوخ ہوئی ہے تو وہ دوسری حدیث سے منسوخ ہوگی۔ اب کوئی بڑے سے بڑا مولوی یا پیر اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہے اس کے سارا خیالات تو اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر قرآن کی کسی ایک آیت کے خلاف بھی کچھ کہہ دیا یا اپنا عقیدہ رکھا، اپنے اندر ارادہ رکھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ اس کا اس طرح ہونا چاہیے، اپنی عقل سے کہے، تو میرا بھائی یہ پھر عقیدہ غلط ہو گیا، بڑے سے بڑے اعمال بھی ابلیس کی طرح ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔